اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر قومیں ناسمجھ بن جایا کرتی ہیں۔ یہی حال ہماری پاکستانی قوم کا ہے۔ بے شمار علماء کرام، دانشور حضرات، محققین، دور اندیش لوگوں نے یہ وضاحت کر دی تھی اور آگاہ کر دیا تھا کہ عمران خان قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اسلام کا حقیقی چہرہ مسخ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن جب ہم قوم کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بعض نوجوان ناواقفیت کی بنا پر ناراض ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ حالانکہ واضح دلیل دی جا رہی ہے کہ عمران خان کو باہر والوں نے ایک ایجنٹ کے طور پر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی سازشوں کی تکمیل کے لیے پاکستان میں یہودیوں نے اس کو بھیجا ہے۔ محب وطن اور صاحب حکمت کون؟ جناب حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح عظیم اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے یہ بیان دیا انہوں نے کہ 20-25 سال کے عرصے کے اندر یہودیوں کا جو منشور ہے اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، وہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ دور اندیش لوگ تھے، انہوں نے سارے حالات کا، واقعات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بیان دیا اور واقعی میں یہ صحیح نکلا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بیرونی فنڈنگ کس کو ہوئی ہے؟ عمران خان کو۔ اس سے پہلے اوروں میں کسی کو نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلسے میں اسلامی ٹچ دینے کی کوشش میں عمران خان صاحب لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ناکام بنا دیتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ مکر و فریب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو ایسی تدبیروں کے ساتھ انہی کے اوپر واپس ڈال دیتا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ کرسی دی تھی، کرسی بھی چھین لی۔ کیا آپ کو نہیں پتا عمران خان کی ریاست میں جناب فؤاد چودھری صاحب اعلان کرتے ہیں کیا ہم پاکستان میں فلم انڈسٹری کے لیے تک و دو کر رہے ہیں؟ اور آگے سنیے، سندھ گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق ہم میوزک کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے تمام اسکولوں میں میوزک ٹیچر رکھنے کے لیے اربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ منظور کرا چکے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اسلامی تعلیمات کے لیے نہیں، میوزک کے لیے۔ یہ تھی عمران خان کی ریاست مدینہ۔ خود ہی کسی نے کیا خوب کہا، خود ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کر لیں۔ اگر ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ عمران صاحب کا دعویٰ تھا وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے اور قوم عوام اس کی اولاد ہوتی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر کے نہیں رکھتا؟ عمران خان نے کیا کیا؟ سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم کے لیے کیا کیا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو شاید یاد نہ ہو، ریپیٹ کرا دیتا ہوں۔ عمران خان نے
سکھوں کو کرتارپور دیا، عمران خان نے ہندوؤں کو کشمیر دیا، ریاست مدینہ کا نام لینے والے عمران خان نے عیسائیوں کو آسیہ دی، اور سنیے یہودیوں کو اسٹیٹ بینک دے دیا۔ ہوش کے ناخن سنبھالیں، ذرا غور کریں۔ گردوارے کے لیے سکھوں کو پاکستان کی کئی ایکڑ زمین دے دی، اور گردوارے بنانے کے لیے پاکستانی قوم کی اربوں روپے وہاں دے دیے گئے۔ اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے عمران خان کی ریاست میں شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے اندر 300 گردوارے بنانے کے لیے ان سکھوں کو انہوں نے حوصلہ دیا۔ آپ سنتے جائیے کہ عمران خان نے اور اس کی حکومت نے کس کو کیا کیا کچھ دیا۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر میرا جسم میری مرضی والوں کو کھلا راستہ دیا، بدماشی پر تلا رہا ہے۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی بار یہودی کو پاسپورٹ جاری کیا گیا، جس کا کریڈٹ ریاست اور تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بتا دوں آپ کو میں، پاکستانیوں کو کیا دیا عمران خان نے، آپ کو پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ پاکستانیوں کو سر توڑ مہنگائی دی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا، مساجد اور ان کے بے شمار گھروں کو ملیا میٹ کر کے دکھایا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مولوی لوگ جو ہیں عمران خان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا اس پر غور کر لیں کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا دھوکہ دیتے ہوئے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہودیوں کے ایجنڈے پر کام کیا۔ آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ میں تو یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہماری پوری قوم کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، قرآن و سنت کو پڑھنے، پرکھنے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام کے بول بالے کے لیے جھنڈا اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔